والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جس موضوع کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے توبہ کا اظہار۔ 10 گنا ثواب کا حصول۔ حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، الہی آپ نے مجھ پر شیطان کو مسلط کر دیا، اب میں اس سے تیری مدد کے بغیر محفوظ رہنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ تیری اولاد میں سے جو بھی پیدا ہوگا اسے شیطان کے دھوکے اور برے رفاقت سے محفوظ رکھنے کے لیے اس پر محافظ کر دوں گا۔ حضرت آدم علیہ نبی والسلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار مجھے مزید عطا فرما۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ ایک نیکی پر 10 گنا ثواب، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر دوں گا، جبکہ ایک گناہ پر ایک ہی سزا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ میں اسے بھی باطل کر دوں۔ عرض کیا، اے میرے پروردگار اس سے بھی زیادہ مرحمت فرما۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، جب تک جسم میں روح ہے اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ عرض کیا، اے اللہ العالمین اس سے بھی زیادہ عطا فرما۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، میرے بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور وہ اللہ کی رحمت سے نامید نہ ہوں، بے شک اللہ گناہوں کو بخش دے گا، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی نے مکہ شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خط لکھا کہ میں نے اسلام قبول کرنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ جو لوگ بجز اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسرے کی پوجا نہیں کرتے اور کسی ایسے شخص کا ناحق قتل نہیں کرتے جن کے قتل کو اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ سزا پائے گا۔ میرے ایمان لانے میں رکاوٹ ہے اور میں نے یہ تینوں فعل کیے ہیں، تو کیا یہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس پر مدرجہ ذیل آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ جو نائب ہوا اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ حسنات میں بدل دے گا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ وحشی کو جواب خط میں لکھ کر بھیجی تو اس نے جواب میں لکھا کہ اب عمل کی شرط یہ ہے کہ نامعلوم میں صالح عمل کر سکوں یا نہ کر سکوں۔ اس پر مدرجہ ذیل آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تحقیق اللہ مشرک کی بخشش نہیں کرے گا مگر اس کے سوا وہ چاہے مغفرت فرما دے گا۔ حضور سید الانبیاء نے یہ آیت کریمہ وحشی کو لکھ کر بھیجی تو اس نے جواب میں لکھا کہ یہ بھی مشروط، نہ جانے کہ میری مغفرت ہوگی بھی کہ نہیں۔ اس پر مدرجہ ذیل آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ پیج تھوڑا آگے کریں۔ آپ میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ تحقیق اللہ رب العزت تمام گناہوں کو درگزر فرما دے گا، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی کو لکھا اور اس نے کوئی شرط نہ پا کر مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہو گیا۔ توبہ کی قبولیت کا معین وقت۔ محمد نے اپنے باپ عبد الرحمن سلمہ سے روایت کیا کہ میں چند صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ میں بیٹھا تھا کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے حضور سید الانبیاء کا یہ فرمان سنا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر موت سے آدھ روز پہلے کوئی شخص تائب ہو جائے تو اس کی توبہ قبولیت کے درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خود سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا
کہ اگر کوئی شخص موت سے پہلے ایک لمحہ بھی تائب ہو جائے تو اس کی توبہ کو شرف قبولیت حاصل ہو جاتا ہے۔ تیسرے صحابی نے کہا میں نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو سکرات سے پہلے تائب ہو جائے تو اس کی توبہ کو بھی شرف قبولیت حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد بن مطرف کا قول ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اولاد آدم پر افسوس ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے اور پھر مجھ سے بخشش مانگتا ہے تو میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں، پھر وہی گناہ کر کے مجھ سے استغفار کا طالب ہوتا ہے تو میں اس کو درگزر فرما دیتا ہوں۔ میں حیران ہوں، نہ تو وہ گناہ چھوڑتا ہے اور نہ ہی میری رحمت سے نا امید ہوتا ہے۔ اے میرے فرشتوں تم گواہ رہے ہو، میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ ابو معاویہ نے مغیث بن سمی سے روایت کیا کہ عہد قدیم میں ایک شخص بہت گناہ کیا کرتا تھا، تو ایک روز اس نے اپنی عاقبت کا سوچا تو اس نے کہا الہی میری مغفرت فرما دیجیے۔ اس نے 3 دفعہ یہی الفاظ دہرائے کہ اسے اجل آ گئی تو اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت مقبول کی روایت ہے کہ میں نے سنا کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ملکوت سماویہ کے لیے مشاہدہ کے لیے لے جایا گیا تو انہوں نے زمین پر ایک آدمی کو زنا کرتے دیکھا تو اس کے لیے بد دعا کی، چنانچہ اللہ نے اس شخص کو ہلاک کر دیا۔ پھر ایک شخص کو چوری کرتے دیکھا تو اس کے لیے بد دعا کی، چنانچہ اللہ نے اس شخص کو ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بندوں کو چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ میرے بندے کے لیے 3 باتیں ہیں، اگر وہ تائب ہو جائے تو میں قبول کروں گا، یا پھر اس کی ایسی اولاد ہوگی جو میری عبادت کرے گی، یا پھر اس کی بدبختی غالب آ کر اسے دوزخ میں پہنچا دے گی۔ حضرت فقیہ علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر حجت ہے کہ بندہ جب بھی توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، لہٰذا بندہ کے لیے لائق نہیں کہ وہ اس کی رحمت سے نا امید ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ اللہ ایسا ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس لیے دانشور پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے اور گناہ پر مصر نہ رہے، بس گناہوں سے رجوع کرنے والا مضر نہیں ہوتا، شجائکہ وہ دن میں 70 دفعہ دہرائے، جیسا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کرنے والا مصر نہیں ہے اور پھر دن میں شر دفعہ جرم کرے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں دن میں 70 بار توبہ کرتا ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنائی کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور پھر صحیح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پھر یہ آیت کریمہ پڑھی، ارشاد باری تعالیٰ ہے جو شخص کوئی عمل بد کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آگے پھر کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو بعمل بنائے اور ہم سب کو ان توبہ کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے جو کہ توبہ کرتے ہیں پھر وہ سیدھے راستے پہ چلتے ہیں، پھر وہ استقامت سے سیدھے راستے پہ چلتے ہیں اور پھر وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ان میں شامل فرمائے۔ ہم تفسیر کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو کل ہم نے کیا پڑھا تھا تفسیر میں؟ کسی کو یاد ہے کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کیا چیز کس چیز کا ذکر ہوا تھا؟ کل جو ہم نے پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ پہلے اسلام سے قبول کرنے مطلب یہ حکم نہیں آیا تھا تو لوگ 9 10 شادیاں کرتے تھے، اس کے بعد یہ تھا کہ 4 شادیاں جائز تھیں اور یتیموں کا حق نہ ماننے کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور اگر کہا تھا کہ اگر تم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تو کسی ایسے بیوہ سے شادی کرو جس کا تم مطلب یتیموں کا حق بھی نہ مانا جائے اور ان کو اچھے طریقے سے رکھو۔ ٹھیک جی اس بارے میں
ٹھیک ہے، یعنی 4 شادیوں کی جو ہے جائز ہونے کے بارے میں بتایا گیا تھا اور اس سے زیادہ کی حرمت فرما دی گئی تھی۔ مریم آپ بتائیں، ہم نے اس کے علاوہ اور کیا پڑھا تھا کل؟ اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو جنگ میں آپ لونڈیاں سے آپ لونڈیاں لے کے آتے ہو ان سے یا پھر ان کا حق نہیں دے سکتے تو ان کو اپنے کام میں لے کے آؤ، اور نہیں لے کے آ سکتے تو پھر ان کو بات کر دو، یا پھر ان کے مال کو، اور اپنی بیویوں کے ایک سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتے تو اس لیے ان کے مال کو ان کے لیے خرچ ہو۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ عز و جل۔ یہی چیزیں ہم نے پڑھی تھی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو پسند ہے اس میں سے ایک ایک دو دو تین تین 4 میکسیمم 4 تک کی دی تھی۔ پھر ہم نے پڑھا اگر عدل نہ کر سکیں، اس میں شرط ہے عدل کی، عدل نہیں کر سکتے تو پھر صرف ایک ہی رکھنی ہے۔ ہاں جی، پھر صرف ایک ہی رکھ۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو آپ کی جو ہے لونڈیاں وغیرہ ہوں تو ان کو اچھے طرح سے رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو بھی نکاح میں لے آیا جائے تاکہ ان کو بھی تمام بیویوں والے حقوق مل سکیں اور پھر بے انصافی سے بچنے کا کیا گیا ہے۔ اس سے پیچھے ہم نے جیسا کہ ارم نے بتایا یتیموں کے حقوق پڑھے تھے کہ ان کے مال کو، ان کے پاک مال کو اپنے خبیث مال سے نہ بدلا جائے، اپنے ناپاک مال سے، یعنی ان کا مال کی بالکل حفاظت کی جائے جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتے، جب تک کہ وہ اس کو خود سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جاتے۔ تو اس طرح سے کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور سب سے پہلی جو آیت ہے سورۃ النساء کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ان کی حقیقت زندگی کی واضح کی کہ تم اس رب سے ڈر جاؤ جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے ایک جان سے، اس سے اس کا جوڑا بنایا ہے، دنیا میں مرد و عورت بنائے ہیں، دنیا میں بہت سارے رشتے بنائے ہیں، اور ان میں سب سے ضروری رشتہ جو سب سے پہلا رشتہ ہے آدم اور حوا کا، یعنی کہ میاں بیوی کا، تو اس کے بہت سارے حقوق ہیں، اس لیے اس کا زیادہ تذکرہ آئے گا اس میں۔ تو اس لیے اس میں بتایا گیا کہ تم جو ہے اللہ سے ڈرو اور اس کے نام پہ تم جو ہے اپنے حق مانگتے ہو رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کے حقوق باہمی عطا کیے ہیں، تو اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ سب پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل آیت نمبر 4 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ وآتوا النساء، اور دے دو عورتیں، صدقاتہن ان کے مہر، نحلہ خوشی سے، فائن پھر اگر طبنا خوشی سے چھوڑ دیں، لکم تم کو، عن شیء منہ اس میں سے کچھ، نفساً دل سے، فکلوہ تو اسے کھاؤ، ہنیئا مریئا مزیدار خوشگوار۔ اور عورتوں کو مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خوشی سے، اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو۔ اب حق مہر جو ہے عورت کا ایک ایسا مال ہے جو اسے اس کی نکاح کے ٹائم پہ جو ہے اسلام نے ایک مرد پہ جو ہے فرض کیا ہے کہ وہ حق مہر ادا کیے بغیر نکاح میں نہیں آ سکتا۔ حق مہر کی کم سے کم رقم تو ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی جتنا چاہیں زیادہ سے زیادہ میں دے سکتے ہیں۔ عموماً ہمارے ہاں ہوتا ہے جیسے کچھ نہ کچھ ایک رسمی طور پہ کچھ سونا یا کچھ نہ کچھ لکھوا لیا جاتا ہے، تو وہ لکھوایا اگر بے شک رسمی طور پہ بھی ہو، البتہ یہ کہ وہ مرد پہ فرض ہے کہ وہ عورت کو اس کے جو ہے اس کا مہر ادا کرے۔ ہاں اس میں سے یہ ہے کہ اگر عورت اپنی خوشی سے کچھ معاف کر دے، فار ایگزامپل کسی نے 10 تولے لکھوایا ہے، اب عورت خود چاہے کہ میں 2 تولے پہ بھی خوش ہوں، مجھے اتنا بھی دے دیا جائے تو بس کافی ہے، باقی آپ کو معاف ہے، تو وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے صرف وہ 2 تولے لے لے، باقی معاف کر دے ہی نہیں، وہ اس پہ ہمیشہ ہی نہیں رہتا ہے، بھلے وہ یہ چاہے۔ کچھ لوگوں نے عموماً یہ شرط رکھی ہوتی ہے کہ یہ نہیں لے گی، ہاں اگر جدائی کی صورت ہوئی یا کوئی ایسی صورت ہوئی تو اس صورت میں ہم لیں گے، یا یہ کہ آدھا بھی لیں گے، آدھا اگر خدا نہ خواستہ کوئی جدائی کی صورت ہوگی اس میں نہیں، جس طرح سے عورت چاہے اس طرح سے ہو سکتا ہے، وہ چاہے تو تمام کا تمام معاف بھی کر سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قاضی شریع کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کو پورا مہر یا اس کا کوئی حصہ معاف کر دیا ہو اور بعد میں وہ اس کا مطالبہ کرے تو شوہر اس کے ادا کرنے پر مجبور کیا جائے گا، کیونکہ اس کا مطالبہ کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ اپنی خوشی سے یا اس کا کوئی حصہ چھوڑنا نہیں چاہتی۔
مزید تفسیر کے لیے حقوق الزوجین میں مہر کا ان کا مضمون ہے، ان کی کتاب ہے، اس میں اس کی فردر ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ البتہ یہ کہ مہر کے بارے میں جیسے میں نے بتایا کہ عورت چاہے تو مرد کو قریب آنے سے روک بھی سکتی ہے جب تک کہ وہ اس کا مکمل اس کا مہر ادا نہ کر دے، یعنی وہ کسی ٹائم بھی مطالبہ کر کے روک سکتی ہے کہ میرا بھی مہر ادا نہیں ہوا۔ تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ جو مہر ہے وہ خوشی سے دو، جیسے قرآن میں کہا گیا ہے کہ نحلہ خوشی سے ادا کریں، وہ اپنی خوشی سے جتنا ان کا مہر ہے ادا کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک شرط رکھی ہے کہ اس کے بعد یہ مہر وہ چیز ہے، ایک رقم ہے کہ جس کے بعد عورتیں اس کے لیے جائز ہو جائیں گی۔ تو اس کے بارے میں بتایا، البتہ یہ کہ اگر وہ معاف کر دیں پھر کوئی یعنی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ہنی ام مری یعنی خوشگوار مزیدار، یعنی اس کو پھر جو مال ہے اگر انہوں نے معاف کر دیا ہے تو پھر وہ باہمی طور پہ ساتھ ہی رہ رہے ہیں، اس کو کھائیں پئیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 5، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ وَلَا تُؤْتُوا اور نہ دو، السفہاء بے عقل کو، اموالکم اپنے مال، التی جعل اللہ لکم جو بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے، قیام سہارا، ورزقو اور نہیں کھلاتے رہو، فیہا اس میں، وکسوہم اور انہیں پہناتے، وقولو اور کہو، لہم قولا معروفا ان سے وہ بات جو کہ معقول ہو، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور نیک ہدایت کرو۔ اب اس میں یہ کہ وہ نادان کون ہے، اس کا معنی آیت کا جیسا کہ آگے تفسیر میں بتایا جا رہا ہے کافی وسیع ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے مال جو تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، زندگی گزارنے کے لیے یعنی مال وہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اچھے سے بسر کر سکے، اس کو کھانے کا مل سکے، پہننے کا مل سکے، اس کے سر پہ چھت ہو، جو زندگی کا سامان ہے، قیام زندگی کا جو مال ہے اس کے بارے میں فرمایا وہ نادانوں کے حوالے نہ کرو۔ آئیے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ یہ آیت وسیع معنی کی حامل ہے، اس میں امت کو یہ جامع ہدایت فرمائی گئی ہے کہ مال جو ذریعہ قیام زندگی ہے، بہرحال ایسے نادان لوگوں کے اختیار و تصرف میں نہ رہنا چاہیے جو اسے غلط طور پر استعمال کر کے نظام تمدن و معیشت اور بالآخر نظام اخلاق کو خراب کر دیں۔ حقوق ملکیت جو کسی شخص کو اپنے املاک پر حاصل ہیں اس قدر غیر محدود نہیں ہیں کہ اگر وہ ان حقوق کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا اہل نہ ہو اور ان کے استعمال سے اجتماعی فساد برپا کر دے تب بھی اس کے وہ حقوق سلب نہ کیے جائیں۔ یعنی جو ایسا شخص ہے کہ جس کو اگر کچھ کسی چیز کا ذمہ دار بنایا جائے تو وہ اس کا یا تو اس کو ضائع کر دے گا یا یہ کہ اس کا غلط استعمال کرے گا کہ اس سے فتنہ برپا کرے گا تو اس سے وہ لے لیا جائے۔ جہاں تک آدمی کی ضرورت زندگی کا تعلق ہے وہ تو ضرور پوری ہونی چاہیے، لیکن جہاں تک حقوق مالکانہ کے آزادانہ استعمال کا تعلق ہے اس پر یہ پابندی عائد ہونی چاہیے کہ یہ استعمال اخلاق و تمدن اور اجتماعی معیشت کے لیے صریحاً مضر نہ ہو۔ اس کی کوئی ایک مثال لے لیں چھوٹی سی، فار ایگزامپل کسی کے پاس پیسے ہیں اور اس نے اپنے پیسوں سے گن خرید لی، تو اب وہ اگر یہ سوچنے لگے کہ یہ گن تو میری ملکیت ہے اور میری مرضی ہے کہ میں اس کو جہاں مرضی استعمال کروں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا، تو اب یہ چیز کیا بنے گی؟ اس کا مال ہی ہے، اس کی ملکیت ہی ہے اور اس کو اختیار ہے یوز کرنے کا، لیکن اگر وہ اس کو کہیں غلط جگہ استعمال کرنے لگے، لوگوں کو مارنے لگے بلا وجہ، تو اس سے اس کی یہ چیزیں سلب کر لی جائیں گی اس کو، بلکہ اگر وہ اس طرح سے کسی کو نقصان پہنچائے گا تو اس کو سزا بھی ہوگی۔ یعنی ہر چیز میں آزادی ہے جو آپ کی ملکیت ہے، لیکن اس کا تعلق کس سے ہے کہ اس سے معاشرے میں کسی قسم کا معاشرے کے لیے وہ مضر نہ ہو، نقصان دہ نہ ہو۔ اس ہدایت کے مطابق چھوٹے پیمانے پر ہر صاحب مال کو اس امر کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ اپنا مال جس کے حوالے کر رہا ہے وہ اس کے استعمال کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں، اور بڑے پیمانے پر حکومت اسلامی کو اس امر کا انتظام کرنا چاہیے کہ جو لوگ اپنے اموال پر خود مالکانہ تصرف کے اہل نہ ہوں یا جو لوگ اپنی دولت کے برے طریقے پر استعمال کر رہے ہوں ان کے املاک کو اپنے انتظام میں لے لے اور ان کی ضروریاتی زندگی کا بندوبست کر دے۔ تو جو بھی ایسے لوگ ہیں تو حکومت اسلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اس کو مال کو کہیں غلط استعمال کر رہے ہیں، کسی برے کام میں استعمال کر رہے ہیں تو وہ ان سے سلب کر لے، صرف ان کو ضروریاتی زندگی کا جو سامان ہے وہ دے۔ اور پھر کیا فرمایا آخر میں کہ ان سے کھانے پینے کے لیے ان کو دو اور انہیں نیک ہدایت کرو، انہیں نیکی کی بات سمجھاؤ، انہیں سیدھے راستے کی طرف چلنے کی تلقین کی جائے۔ آیت نمبر 6،
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسیبا وبتلوا الیتامى اور آزماتے رہو یتیموں کو حتیٰ اذا بلغوا النکاح یہاں تک کہ وہ پہنچے نکاح کی عمر کو فإن آنستم اور پھر اگر تم پاؤ منہم رشدا ان میں صلاحیت فادفعوا تو حوالے کر دو الیہم ان کے اموالہم ان کے مال ولا تأکلوا اسرافا اور نہ کھاؤ ضرورت سے زیادہ وبدارا اور جلدی جلدی ان یکبروا کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ومن کان غنیا اور جو ہو غنی فلیستعفف وہ بچتا رہے ومن کان فقیرا اور جو کہ حاجت مند ہو فلیأکل تو کھائے بالمعروف دستور کے مطابق فإذا دفعتم پھر جب حوالے کر دو الیہم اموالہم ان کے مال ان کے فاشہدوا تو گواہ کر لو علیہم ان پر وکفیٰ باللہ حسیبا اور اللہ حساب لینے والا ہے اللہ کافی حساب لینے والا ہے اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں پھر اگر ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے تو اب یتیموں کے کافی سارے مسائل ہم نے پیچھے پڑھے تھے اسی سے ملتے جلتے اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں کہ یتیم ظاہر ہے جب بچے چھوٹے ہیں ان کے مال فار ایگزامپل ان کے والد کا کافی سارا مال ہے جو وہ چھوڑ گئے ہیں بچے بہت چھوٹے ہیں ڈر ہے کہ لوگ کھا جائیں گے اور آپ ان کے کوئی ایسے رشتہ دار ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں تو فرمایا پہلے ان کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ بڑے ہو جائیں اس عمر کو کہ وہ نکاح کے قابل ہو جائیں یعنی کہ وہ بالغ ہو جائیں بالغ ہونے کی عمر جیسا کہ مردوں کی 12 سال ہوتی ہے عورتوں کی 9 سال ہوتی ہے لیکن اس ایج میں بھی ہمارے ہاں جو ہے بچے چھوٹے ہی ہوتے ہیں ذہنی طور پہ بالغ تو ہو جاتے ہیں تو اس لیے بتایا گیا کہ ان کی آزمائش کرتے رہو دیکھتے رہو کہ اگر ان کے اندر اہلیت ہے کہ وہ اپنا مال اگر ان کے حوالے کیا جائے تو وہ سنبھال سکیں گے ہمارے ہاں تو ظاہر 18 سال سے کم عمر میں نہیں کر سکتے 18 سال کے بعد پھر یہ ہے کہ ان میں دیکھا جائے کہ اگر وہ اس قابل ہیں کہ مال ان کے حوالے کیا جا سکے تو ان کو دے دیا جائے آئیے تفسیر پڑھتے ہیں جب وہ سن بلاغت کے قریب پہنچ رہے ہوں تو دیکھتے رہو کہ ان کا عقلی نشوونما کیسا ہے اور وہ اپنے معاملات کو خود اپنی ذمہ داری پر چلانے کی صلاحیت کس حد تک پیدا ہو رہی ہے تو یتیموں کی دیکھیے کہ پرورش بہت ہی عظیم کام ہے اور جو حضور کے کئی سارے فرمان ہیں جس میں آپ نے 2 انگلیوں کو جوڑ کے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے بالکل جیسے ہماری 2 انگلیاں شہادت کی اور درمیانی انگلی ملی ہوتی ہیں فرمایا ہم ایسے ہوں گے تو یتیم کی کفالت ایک بہت ہی جو یہ اٹھاتے ہیں ذمہ داری جو ہے بہت زیادہ اجر و ثواب پاتے ہیں لیکن اس میں پھر بہت ساری احتیاطیں ہیں جیسا کہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں ان کے مال کی کیسے حفاظت کرنی ہے ان کو جو ہے کس طرح سے جو ہے ان کی اور ان کے مال کی حفاظت کرنی ہے تو اس لیے کچھ احکام ہیں ان کا خیال رکھیں باقی کہ اجر و ثواب اللہ کے ہاں ہے جو شخص بھی نیک نیتی سے کرتا ہے ظاہر ہے وہ جو نیک نیتی سے کرتا ہے وہ ان کے مال کو بھی ناحق نہیں کھائے گا اور یہی چاہے گا کہ ان کے مال کی اچھی طرح سے حفاظت کر کے ان کو اچھی طرح سے ان کے حوالے کیا جائے آگے فرمایا ان کے اندر اگر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو مال ان کے حوالے کرنے کے لیے 2 شرطیں عائد کی گئی ہیں ایک بلوغ دوسرا رشد یعنی مال کے صحیح استعمال کی اہلیت ایک بلوغ یعنی بلوغت کو پہنچ جانا دوسرا یہ کہ مال کو صحیح استعمال کرنے کی اہلیت رکھنا
پہلی شرط کے متعلق تو فقہائے امت میں اتفاق ہے۔ دوسری شرط کے بارے میں امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اگر سن بلوغ کو پہنچنے پر یتیم میں رشد نہ پایا جائے تو ولی یتیم کو زیادہ سے زیادہ 7 سال اور انتظام کرنا چاہیے، پھر خواہ رشد پایا جائے یا نہ پایا جائے اس کا مال اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اور امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ مال حوالے کیے جانے کے لیے بہرحال رشد کا پایا جانا ناگزیر ہے۔ غالباً مؤخر الذکر حضرت کی رائے کے مطابق یہ بات زیادہ قرین ثواب ہوگی کہ اس معاملے میں قاضی شرع سے رجوع کیا جائے اور قاضی پر ثابت ہو جائے کہ اس میں رشد نہیں پایا جاتا تو اس کے معاملات کی نگرانی کے لیے خود کوئی مناسب انتظام کر دے۔ تو عمومی طور پہ عام طور پہ دیکھا جائے تو بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس میں رشد یعنی کہ عقل و شعور و مال کو استعمال کرنے کی اہلیت آ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے بچے ہوتے ہیں نا، مال حوالے کر دیں تو وہ کھا کے جو اس کا دل کرے گا خریدے گا اور بس وہ سارا اڑا کے ختم کر دے گا، یعنی ایسا معاملہ نہ ہو۔ اس چیز سے وہ بچے وہ اس مال کو اپنے لیے صحیح طور پہ استعمال کرے، اپنے لیے کمائی کا اسباب کوئی ذریعے پیدا کرے، یعنی ایسے ہی نہیں مال اس کے حوالے کیا جائے۔ تو اب اس میں جو ہے تھوڑی سی جو ہے علماء میں جو ہے رائے میں تھوڑا فرق ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر اس میں عقل و شعور نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ 7 مزید سال رکھے جائیں، جبکہ باقیوں کا یہ قول ہے کہ اس حوالے سے جو سلطنت اسلامی سلطنت کا قاضی ہے اسے رجوع کیا جائے اور وہ خود کو انتظام کر دے۔ پھر آگے کیا فرمایا کہ ایسا نہ کرنا کہ حد سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ نہیں، کئی لوگ ہیں کہ اگر یتیموں کے مال ان کے پاس ہیں تو وہ جو ہے جلدی جلدی اس کو خرچ کرنے لگے کہ اب یہ چھوٹا ہی ہو تو اس کے بالغ ہونے سے پہلے ہی خرچ کر دیا جائے، یہ نہ ہو بڑا ہو کے مانگنے لگے۔ تو اللہ نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ پھر کیا فرمایا کہ جو یتیم کا سرپرست مالدار ہے، یعنی جو شخص امیر ہے جس کو اتنا اس کے پاس ہے کہ یتیم کا جو تھوڑا بہت اس کے پاس وراثت کا مال ہے اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا، تو اس کے بارے میں فرمایا بالکل پرہیزگاری کرے۔ پرہیزگاری سے مراد یہ ہے کہ وہ بالکل کچھ بھی نہ کھائے، اور فرمایا جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ آئیے پڑھتے ہیں، یعنی کس طرح سے، یعنی اپنا حق الخدمت اس حد تک لے کر ہر غیر جانبدار معقول آدمی اس کو مناسب تسلیم کرے، نیز یہ کہ جو کچھ بھی حق الخدمت وہ لے چوری چھپے نہ لے بلکہ اعلانیہ متعین کر کے لے اور اس کا حساب رکھے۔ یعنی کہ کیا ہے کہ جو غریب ہے وہ اس میں سے کچھ خرچ کرنا چاہتا ہے، اس کا حساب بھی رکھے اور وہ چھپا کے نہ کرے بلکہ اعلانیہ لوگوں کے سامنے کرے کہ میں اس کے مال میں سے اتنا یہ کر رہا ہوں، اس کو وہ حساب بھی رکھے تاکہ وقت آئے تو اس کو وہ ادا بھی کرے۔ پھر کیا فرمایا، جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو، یعنی جب یتیموں کو ان کے مال دینے لگو تو گواہ بنا لو، کس کو؟ لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو۔ تو یہ گواہ بنانا مال کے لین دین میں قرآن میں اس کا کہیں بھی ہم احکام پڑھیں گے آگے تو بہت جگہ ذکر رہے گا کہ جب بھی مال کا لین دین کیا جائے، کسی کو قرضہ دیا جائے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو اللہ نے بار بار لکھنے کا کہا ہے اور لوگوں کو اس کو گواہ بنا لو، کہ نہیں اس چیز کو لکھ لیا جائے، لوگوں کو گواہ کر لیا جائے۔ کیوں؟ تاکہ کل کو کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ کل کو ہو سکتا ہے آپ تو مال دے دیں، کسی کو آپ نے بتایا نہیں، آپ نے مال اس کو دے دیا، کل کو پھر آپ کے پاس آ جائے مطالبہ کرنے کے مجھے تو آپ نے کچھ دیا ہی نہیں۔ تو اس لیے جو ہے ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کو گواہ بنایا جائے، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی بھول جائے کہ کتنا دیا تھا، کیا دیا تھا، تو گواہ ہوں جو اس کو یاد رکھیں اور اس کو بتائیں۔ اور فرمایا کہ پھر اگر کوئی ناانصافی کرو گے، کچھ بھی کرو گے تو اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یتیموں کے لوگ حقوق کھا جاتے ہیں، ان کا مال، ان کی زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں، وہ تو ظاہر بچے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری کون کون سی زمینیں ہیں۔ جیسے زمینیں ہوتی ہیں اس میں کئی حصے وار ہوتے ہیں، ان میں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے، کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو تو اتنا معلوم نہیں ہوتا، اتنا علم نہیں ہوتا، وہ بچے یتیم ہو گئے۔ تو اس لیے جو شخص بھی نہیں اس طرح سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے یتیموں کے حوالے سے ہم نے پڑھے، مزید اسی طرح کے مسائل آگے آتے رہیں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس میں ہماری کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے، جو ہم صحیح پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد رکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر اس میں سے کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں، ادروائز ہم اپنا سیشن اینڈ کر لیتے ہیں۔ چلیں ہم سیشن اینڈ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔